فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، بحرینی کمانڈر کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ملاقات، پاکستان نیوی کے علاقائی بحری سیکیورٹی میں کردار کو سراہا گیا، بحرینی وفد کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات۔ وفاقی بجٹ جمعے کو پیش کیا جائے گا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس کل شام طلب، بجٹ میں وفاق کو NFC سے 1200 ارب روپے سے زیادہ فراہم کرنے کی تیاری، IMF نے آئندہ مالی سال کے لیے صوبوں کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 64% بڑھا دیا، قومی اقتصادی سروے 11 جون کو پیش کیا جائے گا۔ اور آزاد کشمیر حکومت نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 4 مطلوب افراد کی گرفتاری پر 1 کروڑ روپے انعام رکھ دیا، شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، خواجہ مہران ارشد اور سردار امان خان کی گرفتاری سے مدد دینے پر انعام ملے گا۔ شوکت نواز میر اور خواجہ مہران ارشد کے وارنٹ جاری، بغاوت کے الزام میں تحقیقات ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ خدوخال کو حتمی شکل دے دی، بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے ہوگا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا، صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے کی آمدن متوقع۔ ایران سے 2 سے 3 دن میں معاہدہ طے پا سکتا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو، کہا اسرائیل اور ایران نے کم از کم 1 ہفتے تک ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے، معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنۂ ہرمز فوری طور پر کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا، خطے کے 5 ممالک نے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی، نیتن یاہو سے کہا تھا جنگ شروع کی تو انہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا پیر کو ایران سے پیغامات موصول ہوئے جن میں کہا گیا تھا اسرائیل کارروائیاں بند کر دے تو تہران بھی حملے روکنے کے لیے تیار ہے، ایرانی مذاکرات کار ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی فضا موجود ہے، امریکی صدر سنجیدگی دکھائیں تو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خاردہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا CNN کو انٹرویو، کہا افزودہ یورینیم اور جوہری معاملات سے متعلق بات نہیں ہو رہی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے رابطے اور مذاکرات جاری ہیں، دونوں ملک معاہدے کے آخری مسودے تک پہنچنے کے لیے اپنے موقف اور تجاویز کا تبادلہ کر رہے ہیں، دونوں فریق ابھی حتمی متن پر متفق نہیں ہوئے۔ مظفر آباد میں سیکیورٹی ادارے کی بڑی کارروائی، حوث سے منسلک 5 افراد گرفتار، لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد، ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا، ایک ملزم کی نشاندہی پر اسلحے کا بڑا ذخیرہ برآمد، ذرائع کا کہنا ہے ملزمان سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا، دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد تحقیقات کا حصہ بن گئے۔ فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب، افغانستان میں فتنہ الخوارج اور رو کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن کمیٹی سے رابطہ، ویڈیو اور آڈیو سامنے آ گئی، خارجی شہزاد بھارتی تحریر کردہ بیانیہ پڑھ کر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہدایات دے رہا ہے، آڈیو کال میں خارجی شہزاد نے کالعدم کمیٹی کے رہنما سے بدامنی پھیلانے اور الیکشن ملتوی کرنے کی بات کی، کہا ہم انتخابات کے انعقاد کی ہر طرح سے مخالفت کریں گے اور انہیں کسی صورت منعقد نہیں ہونے دیں گے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے اہم رکن سید فیصل گیلانی کا نام نہاد تحریک سے لاتعلقی کا اعلان، راولہ کوٹ میں پرتشدد حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کالعدم ایکشن کمیٹی معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیل رہی ہے، عوامی مفاد کے لیے ایکشن کمیٹی کا حصہ بنے تھے لیکن یہ اصل راستے سے بھٹک گئی۔
گلگت بلتستان میں چیف الیکشن کمشنر کی منظوری سے 5 حلقوں کی مخصوص پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم۔ جی بی اے 8 اسکردو، جی بی اے 13 استور 1، جی بی اے 15 دیامر 1، جی بی اے 16 دیامر 2 اور جی بی اے 17 دیامر 3 میں دوبارہ پولنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر آدرش شہباز خان کا کہنا ہے چند پولنگ اسٹیشنز کو دوبارہ پولنگ کی ہدایت کی ہے۔ کامیاب انتخابات کے انعقاد پر عوام اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ گلگت بلتستان الیکشن میں نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر لکھا، آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق اور سیٹھ انور نون لیگ کے حمایت یافتہ ہیں۔ پیپلز پارٹی 10 اور مسلم لیگ 8 کے نمبر پر کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی نے بہت پہلے انتخابی مہم شروع کی، وہاں ان کا تنظیمی ڈھانچہ ہم سے بہتر تھا۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے فراہم کردہ اخراجات کا بے محابہ استعمال کیا گیا۔ نون لیگ حزب روایت تاخیر سے حرکت میں آئی، پارٹی فنڈ بھی دستیاب نہیں تھا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے بھی مسلم لیگ نون کی مقبولیت پر اثر ڈالا۔ خیبر پختونخوا کے ناراض رکن اسمبلی فضل الہی نے اے آر وائی نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ہمارا 35 سے 40 ایم پی ایس کا گروپ ہے اور سب ایک پیج پر ہیں۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے رہنما بانی پی ٹی آئی سے مخلص نہیں۔ بات اس حد تک نہ لے جائیں کہ کے پی کا بجٹ منظور نہ ہو اور حکومت چلی جائے۔ ہمیں ایسی حکومت کی ضرورت نہیں جس میں سیکرٹری وزیر کی بات نہیں مانتا۔ علیمہ خانم نے بھی کہا ہے بجٹ منظور نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاق سے خفیہ ملاقاتیں زہر قاتل ہیں۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت، پولیس کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی۔ مدعی نے دفعہ 164 کے تحت بیان قلم بند کرا دیا۔ مدعی مقدمہ کے مطابق پولیس انمول پنکی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مقدمہ درج کرنے میں 1 ماہ کا وقت لگایا۔ شیر شاہ کسی کام سے گیا تھا تو وہاں لاش دیکھی۔ مقتول کے ٹراؤزر کی جیب سے ایک ڈبیا برآمد ہوئی جس پر انمول اور میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے لکھا تھا۔ بطور پاکستانی مقدمہ درج کرانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ چالان میں تاخیر، پنکی کیس میں اے آر وائی نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن۔ ایس پی انویسٹیگیشن فتح محمد کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا۔ شاہ جہان ایس پی انویسٹیگیشن سٹی تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم، دادو میں درجہ حرارت 48، سی بی میں 47 ڈگری تک جا پہنچا۔ جھنگ، ساہیوال، سرگودھا، فیصل آباد، ڈی جی خان میں 45 ڈگری ریکارڈ، لاہور 43، پشاور 42 اور اسلام آباد میں 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں شدید گرمی کے ساتھ ہبس پارہ 36 سینٹی گریڈ پر لیکن شدت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہے گی۔ پاکستان اور چین کے تعلقات محض سفارتی نہیں، آہنی بھائیوں جیسے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سی پیک پر سیمینار سے خطاب، کہا پاک چین دوستی نسل در نسل منتقل ہونے والا ایک قیمتی رشتہ ہے۔ سی پیک نے پاکستان اور چین کے عوام کو مزید قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر توانائی اویس تغاری نے پاکستان اور روس کے تعلقات پر ویبینار سے خطاب میں کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر پیوٹن کے روابط نے تعلقات کو نئی جہت دی۔ اسلام آباد اور ماسکو کے مسلسل روابط خطے میں امن و خوشحالی کے لیے معاون ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری دے دی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، گندم اور آٹے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا عوام کو سستا آٹا اور سستی روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فلاور ملوں کو 3,300 روپے فی من کے ریٹ پر گندم فراہم کی جائے گی۔ پنجاب کے راستے دیگر صوبوں بالخصوص خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی روکنے کے تحفظات کو مسترد کر دیا گیا۔ پنجاب کی غذائی ضروریات پوری ہوتے ہی خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کا عزم۔
امریکی فوج کا اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر ابناء ہرمز کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں پائلٹ محفوظ ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی فائرنگ کا نشانہ بنا یا کسی فنی خرابی کا شکار ہوا۔ فلپائن کے جزیرہ منڈاناؤ میں 7.8 شدت کے زلزلے سے تباہی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، اموات کی تعداد 41 ہو گئی، درجنوں لاپتہ، 200 سے زائد زخمی، 10,000 افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکال لیا گیا۔ متاثرین نے رات کھلے آسمان تلے گزاری۔ فلپائن، انڈونیشیا، جاپان سمیت آسٹریلیا میں بھی سونامی کی وارننگ جاری کی گئی۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار رہیں گے یا ریڈ بال ٹیم کی کپتانی نئے کھلاڑی کو ملے گی؟ پی سی بی کے اہم اجلاس جمعے اور ہفتے کو ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ شان مسعود کی جگہ سلمان علی آغا کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنائے جانے کا امکان۔ اہم عہدوں پر تقرریوں سمیت ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلیاں متوقع۔ محمد حفیظ کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل بنایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں فٹ بال فیور عروج پر، الٹی گنتی جاری، ایکشن بس 2 روز دور۔ وارم اپ میچ میں اسپین نے پیرو کو، فرانس نے ناردرن آئرلینڈ اور نیدرلینڈز نے ازبکستان کو شکست دے دی۔ صومالیہ کے ریفری عمر عبدالقدیر ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے۔ عمر کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہ ملنے کے باعث فیفا آفیشلز کی فہرست سے باہر کیا گیا۔ عمر عبدالقدیر صومالیہ سے ورلڈ کپ کا حصہ بننے والے پہلے ریفری تھے۔